محرم کا مہینہ شروع سے آخر تک قابل احترام اور لائق تعظیم ہے، اور 10 محرم یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم سمندر میں غرق ہو گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ بطور شکرانے کے رکھا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ عاشوراء کا روزہ کفارہ ہو جاتا ہے اس سال کا، یعنی جو سال گزر چکا اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہود کی مشابہت سے مخالفت کرنے کے لیے 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی اس کے ساتھ میں رکھ لینا چاہیے۔ اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ جس آدمی نے اپنے اہل و عیال پر فراخی اور وسعت کی، یعنی خرچ میں، عاشوراء کے دن، تو اللہ تعالیٰ اس پر تمام سال رزق میں وسعت کر دیں گے۔ اور یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو چونکہ یوم عاشوراء میں خاص رحمتیں ہوتی ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نفلی عبادات، دعا، استغفار، تلاوت، درود شریف، دعاؤں میں مشغول رہیں گے تو محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سال نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو 2 باتیں مستحب ہے، تو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور دوسرے یوم عاشوراء کو گھر کے خرچ میں کچھ وسعت اور فراخی کرنا مباح ہے۔ اس کے علاوہ جو سب باتیں کی جاتی ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک منع ہے، مثلا میلہ لگانا اور شہادت کا ذکر سنانا، اہل بیت کا ماتم کرنا، مرثیہ پڑھنا، تعزیہ اور علم وغیرہ نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں بچائیں اور ماہ محرم میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔